دیکھیں آپ نے جو ابھی اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے نا، ابھی جو آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے نا، تو اس سے تو آپ سے گفتگو کرنے کی اہلیت بھی آپ رکھتے ہیں کسی انسان سے، وہ بھی اس پہ ہمیں شک ہوتا ہے بھائی. بہرحال ابھی میں نے 1.5 گھنٹے تقریر کی ہے سیستانی کے کفر پر، تیرے مرجے کے کفر پر. آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے، اس کو رد کرنا چاہیں گے، اس کے صغرا کبرا کو؟ آپ نے قبول نہیں کی، اب آپ نے شرط رکھی پہ بالکل قبول کیا ہے، بالکل آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، بشرطے کہ سامنے سے آپ کے چینل میں علماء ہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ اگر میں گالی دیتا ہوں، اگر گالی میں دینے والا ہوں تو آپ کیوں آئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر میں گالی نہیں دیتا تو اپنے علماء کو لے کے آؤ، قزوینی کو لے کے آؤ. پھر میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے بشرط یہ کہ آپ چٹھی لے کے آئیں ناصر مکارم سے، سیستانی سے، کسی بھی مرجے سے کہ وہ آپ کو مانتے ہیں ایک عالم کی حیثیت سے. آپ کو کوئی جب مانتا ہی نہیں تو میں کیوں مان لوں؟ آپ ایک مترجم ہیں، آپ ایک بدتمیز مترجم ہیں. یہاں پہ آپ نے بدتمیزی کا آپ نے ثبوت دے دیا بھائی، آپ ایک مترجم کی حیثیت ہے. پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس موضوع پہ کوئی رد ہے تو پیش کرو. عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ کو ابھی جیسے آپ مراجع کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اس وقت آپ اکیلے بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. سٹوریاں ہیر رانجھا کی آپ سعادت حسن منٹو کے آپ قصے سنا رہے ہوتے ہیں. آج آپ کو جب سامنے باتیں سننے کو ملی ہیں تو پتا چلا ہے کہ کیسے بندہ توے پہ آتا ہے اور اچھلتا ہے. عرض ہے میں نے آج سیستانی کے کفر پہ جو دلائل دیے ہیں اس کا رد کریں آپ. بسم اللہ، آپ کے پاس بڑا علم ہے بھائی، رد کرو. بسم اللہ، ابھی رد کرو نا. ابھی مجھ پہ ذاتیات پہ حملے کے بجائے کہ میں ایک برا آدمی ہوں، میں نے فلان کیا چپراسی، اللہ لعنت کرے جھوٹے پر، اللہ منہ کالا کرے جھوٹے پر، جوتے کا منہ کالا کر دے. اچھا ابھی آپ اس کو دلیل لا دو نا. آپ نے کہا ایک منٹ ذاتیات کی، بھائی یہ بندہ بات کر رہا ہے. ناظرین دیکھیے گا آج اس بندے کی کیسے آپ، یہ بندہ تپ رہا ہے. یہ جب میں تب نہیں رہا، تب تو آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے. تانی صاحب کا جو بھی مجھے پتا ہے ٹریک ریکارڈ ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ذاتیات نہیں ہوتی. کوئی ثبوت آج تک آپ نے دکھایا؟ تو جب آپ خود کہتے ہو کہ بھائی صاحب، جب آپ کہتے ہو کہ مرجے کے لیے عدالت شرط ہے، او بھائی مرجے کے لیے عدالت شرط ہے، تم خود کہتے ہو اگر مرجع عادل نہیں اس کی تقلید نہیں کر سکتے نا، تو پھر اس کے ذاتیات آ جاتے ہیں اس میں. تو پھر دلیل بھی دینا. منہ کے گولے چھوڑنے سے تو میں نے صرف اتنا، میں نے کہا کہ میں نے صرف اتنا سنا ہے اس کے متعلق کہ اس کے بیک گراؤنڈ، لیکن میں نے یہ بھی کہا اس کا کفر ہمارے بھائی، اس کا کفر ہمارے سامنے. میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے کہ وہ کیوں کافر ہے، اس کی بدعت میں نے سامنے رکھ دی ہے. اس کا رد کرو نا تم. سیستانی صاحب کے متعلق میرے بھائی میرے تقریر موجود ہے، آج تقریر میں نے اس کے کفر پہ کیا، آپ رد کرو نا. بھائی آپ ذاتیات کی بات کر رہے تھے، جی یہ میری ذاتیات پہ آ گیا. بھائی ذاتیات پہ آپ نے بات کی تبھی میں نے آگے بات کی ہے، اس لیے آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی. میں نے آپ کی ذاتیات پہ کوئی بات نہیں کیا، میں نے آپ کی ذاتیات کی طرف کوئی بات نہیں کی. آپ کی یہاں پہ آئے نا بھائی صاحب، میرے مخالفین کا یہی ہے، یا ان کے الاول سیستانی بھی آ جائے نا یہاں پہ، ان کے پاس دلیل، علمی دلیل نہیں ہے، یا یہی کہیں گے کہ آپ نے کیا کہا تھا، آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، آپ کو جتیا سے نکالا گیا تھا، جھوٹ پہ جو آپ MI6 کے ایجنٹ ہیں، پتہ نہیں اس طرح کی جھوٹی باتیں. او بھائی کوئی علمی دلیل آؤ نا. تم قم میں رہتے ہو، پیچھے کتابیں کس لیے رکھی ہیں؟ او بھائی پیچھے کتابیں یہ سجاوٹ کے لیے، یا تم نے مطالعہ بھی کیا کسی کتاب کا؟ اور اجتہاد تقلید پہ بات کرنے آئے ہو نا، اس جھوٹی باتوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ اجتہاد تقلید پہ بات کرو نا، میدان کھلا. قبول کرو دعوت، لگ پتا جائے گا میدان میں. ابھی دعوت ابھی ہے، دعوت ابھی. بسم اللہ. میں نے ابھی بات کیا نا، 1.5 گھنٹے بات کیا، سب قرآن سے سنت سے علاوہ میں نے ایک جملہ نہیں بولا سیستانی کے کفر پہ. میں نے ادمان لگا مرجعیت کفر ہے، یہ مرجعیت کا مقلد ہے. او بھائی تم مرجعیت کا دفاع یہی بنتا ہے کہ اللہ یاری ٹیکسی ڈرائیور تھا؟ مرجعیت کا دفاع یہی ہے کہ اللہ یاری کو حجتیہ سے نکالا گیا؟ تم آ جاؤ نا، مرجعیت پہ بات کرتے ہیں نا، بسم اللہ کرو، دیکھتے ہیں تیرے پاس کتنا علم ہے. اور مرجعیت آپ بھائی صاحب ایک حدیث پڑھو، ایک حدیث پڑھ کے سنا مجھے پتا چلے تمہیں حدیث پڑھنا بھی آتا ہے. ایک حدیث کھول دو، ایک حدیث کافی کی کھول دو، پڑھ دو، میں دیکھوں تجھے پڑھنا بھی آتا ہے. آپ اہل سنت کی کتابوں سے غلط عربی میں عبارتیں پڑھتے ہیں، پھر آپ پڑھ دو نا، آپ پڑھ کے سنا دو. ادھر جماعت عمریہ کے علماء آتے ہیں، نحو صرف میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ اعتراض نہیں کر سکتے مجھ پر، ٹھیک ہے نا. آپ ایک پڑھ کے سنا دو، پڑھ کے سن یہاں پہ وہ احادیث. اچھا یہ اب میں اس کے سامنے نہیں کہتا نا، کچھ چھوڑ دیں، آپ کچھ نکالو اپنی کتاب، ایک حدیث پڑھ کے سنا دو، ہم دیکھیں آپ کو حدیث پڑھنا آتا ہے. نہیں آتا نا، اس کا چہرے کا رنگ دیکھو، رنگ اڑ گیا اس کا. حدیثیں پڑھوں یاری والا یہ ہو گیا، زرق نقوی پہ جملہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، نیا جملہ لے کے آؤ. نیا حدیث پڑھنا کبھی پرانا نہیں ہوتا، حدیث پڑھنا کبھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا کبھی پرانا نہیں ہوتا.
तुम्हें नहीं पढ़ना मौजूद आता, हैं। तुम इधर मुनाजरे के लिए मुनाजरे की दावत देते हो ना, अभी आ जाओ ना, हम वही देखें बात- आपको इज्तिहाद तकलीद में क्या आता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे क्लिप्स मौजूद हैं मेरे चैनल पे, मैंने आज तक उर्दू इबारतें पेश नहीं की, तमाम अरबी किताब। बात सुन लो, बात चलें सुन लो, आप, ठंडे हो जाओ, चलें आप, बात अब सुन लो। आप बड़े फाजिल है ना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूं, आप फाजिल हैं। मुनाजरा करो। इज्तिहाद नहीं, नहीं, तकलीद ऐसे पे नहीं कुछ बात- सवाल करो ना। मुनाजरा करो ना, पूरी मेरी दावत कबूल करो, फिर पता चल अभी जाएगा मुनाजरा नहीं करते, लेकिन अभी सवाल जवाब पता चले ना कि आपके पास है क्या चीज। किस बात से डर रहे हो? ठीक है, बताओ सवाल मुझे। जवाब भी नहीं करेंगे भाई, भाई, डर ये किस सिर्फ बात का इसीलिए है? आए थे भाई, गाली देने के लिए। सवाल जवाब इल्मी नहीं हाँ। करेंगे, गाली देने के लिए आए थे। यार साहब, कबूल कर रहे हैं मुनाजरे की दावत या नहीं कर रहे? आपके चैनल के उलमा मेरे सर आंखों पर, आपके चैनल के मुतरजमीन से मैं मुनाजरे का उनको अहलियत ही नहीं समझता। ठीक हो गया भाई, नाजरीन आपने सवाल देख लिया, जवाब अल्लाह यारी- करेंगे, बिस्मिल्लाह, अभी गुफ्तगू करते हैं। एक हदीस पढ़ के अल्लाह सुनाओ यारी ना, साहब एक हदीस भी इसको अल्लाह नहीं यारी आता। साहब दी थी, अल्लाह यारी साहब कहते हैं ये कि जी सिर्फ मैं इसीलिए मुनाजरा- आयत है कि यहाँ पे गाली दे के चले जाएं। ठीक है कौन सी ना? गाली मैंने दी कहा है? था ना, मैंने आज के प्रोग्राम के आगाज में क्या कहा था कि आज के प्रोग्राम में कुरान और सुन्नत से मरजियत का कुफ्र साबित करूंगा, और मेरे मुखालिफिन को सिर्फ गाली आता है, सिर्फ तौहीन आता है, और कहेंगे कि अल्लाह यारी ने तौहीन किया। इनके अलावा, इनके पास नारों के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं, इन अफराद के पास। बड़ा बड़ी चीज Thank you, कर sir. रही है ना, तो मैं थैंक यू कहता सर। हूं, मर्द तो मुनाजरा करें, आप मुनाजरा उधर करें। आपके अच्छा, आपको आप अगर जिन मर्दों बातें- की जरूरत है, मर्दों की ज्यादा जरूरत पड़ी है, तो नेहरूगा में चले जाएं, उधर तुर्क वगैरह आपको मिल जाएंगे आपके इसको मर्द की चले, ठीक है भाई, चले जाए, खुदा हाफिज आपका, अल्लाह हाफिज आपका, चले, इसको मर्द की जरूरत है भाई। अगर आप इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं ना, इज्तिहाद तकलीद पर अभी मैं हाजिर हूँ, इज्तिहाद तकलीद पे मैं भी हाजिर हूँ। ओके भाई वाले साहब, कहाँ होते? खुदा तुर्क वाले जी, कहाँ होते? क्या तुर्क वाले आपके वो कहाँ पे होते हैं? निरुगा में, जिनके साथ आपके ताल्लुक है, जिनका बता रहे हैं आप, कहाँ पे होते हैं निरुगा? जी नहीं मालूम, तुर्क वगैरह होंगे वहां पे, अभी तो कह रहे थे तुर्क कि होंगे तुर्क ना। वहाँ पे आपको निरुगा- मर्द की जरूरत है, उधर जाएं, यजदान शहर में जाएं, कहीं मिल जाएगा आपको। हाँ, अभी इसको भाई मर्द की मैंने कहा जरूरत था- पड़ी है, इसको मर्दों की बड़ी जरूरत पड़ी है। वाह, वो उलमा की सुन्नत पे चलेंगे ना, उलमा के खामिनी की सुन्नत पे उनके इनका इमाम वली फकी जो है ना, मर्दों की जरूरत है। चले भाई, चले भाई साहब, प्लीज। ओके, थैंक यू सर, हाँ, ठीक, अल्लाह आपको अल्लाह हाफिज। सलामत। जब भी चाहे ना इल्मी गुफ्तगू करें, हम हाजिर हैं, जब भी चाहे इधर तशरीफ लाएं। मैंने आज के प्रोग्राम में इस शख्स से 10 दफा कह दिया कि इज्तिहाद तकलीद पे गुफ्तगू करो, इल्मी तौहीन को छोड़ दो, ये नहीं करना, नहीं करना। एक हदीस सुना दो, नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना, नहीं कर रहा, बस खत्म है, ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। मर्जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतनी तबीयत साफ कर दी। जी सर, गाली के लिए आए थे। गाली के अलावा कौम और नजफ के उलमा हमारे मुकाबले में, यानी नहीं कहता इनको गाली वगैरह के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन हमारे रद में इनके पास सिवाय इसी नाराबाजी के कुछ नहीं है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये बंदा आया है भाई, इज्तिहाद तकलीद पे कोई गुफ्तगू करेगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं था ना भाई। हमने बहुत उससे कोशिश की कि आओ इज्तिहाद तकलीद पे कोई मरजियत पे कोई हदीस पेश करो, कुछ दलील पेश करो, गुफ्तगू करते हैं। उनको सिवाय हमला करने के, इहानत करने के उसका कोई इरादा ही नहीं था।